نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے ابھی فوری طور پر سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب میں یوٹیوب پر ویڈیو لوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے مریم نواز کی سیاسی کردار، پرو ایکٹیو کردار، اس پر بات کریں گے کہ وہ کیا ملکی سیاست میں اب پھر ایک بار پرو ایکٹیو کردار ادا کرنے والی ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب سے میاں نواز شریف کی تقریر ہوئی ہے، اس کے ساتھ مریم نواز نے جو اے پی سی میں جو تقریر کی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مریم نواز اب جو ملک میں پیدا ہونے والا سیاسی خلا ہے اسے پر کرنے کے لیے سامنے آ گئی ہیں۔ اب یہ بات تو یقینی نظر آتی ہے کہ پاکستان میں فی الحال میاں نواز شریف کو سیاسی کردار ادا کرنے کا کوئی موقع نہیں مل پا رہا۔ جن قوتوں نے انہیں پاکستان سے باہر رکھا ہوا ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ آ کر پاکستان میں موجودہ حکومت کو تلپٹ کر دیں اور اس کو چلتا کریں۔ اس لیے جو پیغامات یہاں سے لندن جا رہے ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف لندن میں ہی رہیں، لیکن وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ لندن میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پڑ میاں نواز شریف باندھیں گے اور پاکستان میں مریم نواز باندھے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ پارٹی کے باقی رہنما جو کسی مسرت کا بھی شکار ہیں وہ بالآخر انہیں مریم نواز کی پارٹی لائن کو قبول کرنا پڑے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئی تو 12 کوہ میں جس طرح وقار ممتاز نے ان کا استقبال کیا، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے پر انجم وکیل نے ان کا استقبال کیا، ڈاکٹر طارق فضل نے کیا اور ان کے کارکنوں نے کیا، اس سے ایک بار پھر پتہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں ایک بار پھر جان آ گئی ہے اور وہ سڑکوں پر ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، میری آواز تیری آواز، مریم نواز مریم نواز۔ اب یہ ایک بات حیران کن ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے ہاں مدعو کیا اور ان کے ساتھ گلگت و بلتستان کے کو صوبہ بنائے جانے کے بارے میں اعتماد میں لیا۔ وہاں پر تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ملنے گئے ان میں خواجہ آصف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب شامل ہیں، تو ان کے بارے میں تو آج سوال کیا گیا کہ سیاست دانوں کو جی ایچ کیو جانا چاہیے تھا کہ نہیں تھا، تو مریم نواز نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے سیاست دانوں کو جی ایچ کیو نہیں جانا چاہیے، یہ سب کو پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ، چونکہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے، اسے پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ یہ کھل کر ان کی رائے پارٹی کی قیادت سے مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی صاحبزادی بالکل ایک مختلف لائن لے رہی ہیں، یہ وہ بالکل اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے دور رکھنے کے اشارے دے رہی ہیں۔ اس سے دکھائی تو یہی دیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مریم نواز زیادہ پرو ایکٹیو کردار ادا کریں گی پالیٹکس میں۔ ان کی پرو ایکٹیو کردار سے ان کے گرد لوگوں کا گھیرا بڑھتا جائے گا، لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ پنجاب کے میدانوں میں، سرحد کے میدانوں میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، ہر جگہ جہاں بھی جائے گی ان کو وارم ویلکم ہوگا۔ ایک نئی قیادت ملک میں سامنے آ رہی ہے جسے عوام کی طرف سے پوری طرح پذیرائی حاصل ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کی بیرون ملک رہنے کی وجہ سے جو پاکستان میں سیاسی خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنے کے لیے ان کی بیٹی سامنے آ گئی ہے۔
ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ مسلط کا شکار ہوں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، کچھ لوگ ایسے ہوں جو وقت کا جبر نہ برداشت کر سکتے ہوں، اپنے آپ کو محفوظ پناہ گاہوں میں پہنچا دیں اور باہر نہ نکلیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ایک ایسی تعداد سامنے آئے گی کہ جو پرو ایکٹیو کردار ادا کرے گی، جو بالکل مزاحمتی تحریک ہوگی۔ مسلم لیگ نون کبھی مزاحمتی جماعت نہیں رہی، کبھی مزاحمتی تحریکوں کا حصہ نہیں بنی، بلکہ اس میں الیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے سال ہا سال سے منتخب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ پارٹی کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی کہ جو جارحانہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے، اعلیٰ قیادت جس کو کہا جائے، کہ میاں نواز شریف کوئی فیصلہ کن لڑائی لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی مریم نواز کو سامنے آنے کا حکم دیا ہے، جسے کہ پاکستان کی قوتوں نے جاتی عمر میں یرغمال بنا رکھا تھا۔ اب وہ سب کچھ بالائے طاق رکھ کر سیاسی تحریک کا حصہ بننا چاہتی ہیں۔ میں دیکھیں، جب مسلم لیگ نون کے وفد کا اعلان ہوا تو اس میں مریم نواز کا نام نہیں تھا، پھر بعد میں ان کو مریم نواز کو شامل کرنا پڑا، اور جب مریم نواز اے پی سی میں آئی تو اے پی سی سے باہر نکلی تو ان کا کارکنوں نے شاندار استقبال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک پورے منصوبے اور پورے پروگرام کے تحت مریم نواز کو آگے لایا جا رہا ہے، اور مریم نواز بالآخر پاکستان کی سیاست پر چھا جائیں گی اور انہیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ شکریہ۔